السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے تم بہت شرارتی ہو۔ سیٹھ بالٹی والا ایک خوبصورت بنگلے میں رہتے ہیں۔ ان کے بنگلے میں بہت سے درخت اور پودے ہیں۔ وہاں آنے والے اس سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ وہاں اور بھی بنگلے ہیں لیکن سیٹھ صاحب کے بنگلے کی خوبصورتی سب سے جدا ہے۔ سیٹھ صاحب کا بنگلہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ اس سال سے پہلے تو اچھا خاصا اجاڑ نظر آتا تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ 10 سال پہلے ان کے پڑوس میں ایک جج صاحب رہتے تھے۔ وہ بہت مصروف آدمی تھے۔ ایک دن وہ کچہری جانے کے لیے گاڑی نکال رہے تھے کہ انہیں رکنا پڑا۔ پھاٹک کے آگے ایک درخت پڑا تھا۔ ان کا پرانا اور منہ چڑھا ملازم فضل الدین، جس نے پھاٹک کھولا تھا، تیزی سے آگے آیا اور زور لگا کر درخت کو دور کر دیا۔ جج صاحب گاڑی نکال کر لے گئے۔ جب وہ شام کو واپس آئے تو درخت کو اسی طرح پڑا پایا۔ فضل الدین نے پھر اسے ہٹایا۔ جب دوسرے دن بھی یہی ہوا تو شام کی چائے پیتے ہوئے جج صاحب نے فضل الدین سے پوچھا، میاں یہ 2 دن سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں آتے جاتے راستہ بند ملتا ہے۔ فضل الدین بولا، معلوم نہیں جی، میں خود پریشان ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں یہ جگہ کتنی پراسرار ہے، کئی واقعات مشہور ہیں۔ جج صاحب بولے، واہ میاں، کل تک تو تم ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مگر اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے۔ جج صاحب بولے، اچھا یہ بتاؤ درخت آیا کہاں سے ہے؟ صاحب بالٹی والا نے کٹوایا ہے۔ تو انہوں نے اسے دور کیوں نہیں پھینکوایا؟ انہوں نے کارپوریشن والوں کو کہہ رکھا ہے، جب ان کے پاس فرصت ہوگی وہ آ جائیں گے۔ یہ سن کر جج صاحب خاموش ہو گئے اور اخبار اٹھا لیا۔ فضل الدین وہیں کھڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہ بڑبڑایا، اچھا خاصا ہرا بھرا درخت کٹوا دیا، سالوں میں جا کر تو درخت بڑے ہوتے ہیں، اور سیٹھ صاحب ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں 3 درخت کٹوا چکے ہیں۔ جج صاحب نے اخبار رکھ دیا اور سنجیدہ ہو کر بولے، بھائی تمہیں کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ ان کے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی۔ نہیں جی، وہ یوں ہی درخت کٹوا دیتے ہیں۔ آخر اس کا کوئی سد باب تو ہونا چاہیے، فضل الدین نے کہا۔ جج صاحب کی صحبت میں رہ کر وہ بھی مشکل الفاظ بولنے لگا تھا۔ میاں سد باب کیا ہوگا جناب، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو شاید انہیں ایک دفعہ منع بھی کیا تھا۔ جج صاحب سوچتے ہوئے بولے، جی ہاں جناب، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ حضور، کیا قانون درخت کاٹنے سے روکتا ہے؟ ہاں بالکل، درخت کاٹنے کی سزا بھی ہے، مگر یہاں دوسرے مسائل ہیں کہ ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جناب میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، فضل الدین نے سرگوشی کی۔ کیسی تجویز؟ فضل الدین جج صاحب کے کان کے پاس جھک گیا اور دھیرے دھیرے کچھ کہتا رہا۔ اس کی بات سن کر جج صاحب کو ہنسی آئی اور وہ بولے، فضل الدین تم اس عمر میں بھی بہت شریر ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ سیٹھ صاحب تمہاری باتوں میں آ جائیں گے؟ جناب کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جج صاحب سوچ کر بولے۔ رات گئے جب سیٹھ بالٹی والا اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئے تو ان کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ چوکیدار نے آ کر بتایا کہ پڑوسی جج صاحب ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیٹھ صاحب بہت گھبرائے، جانے اس وقت کیا بات کرنی ہے۔ وہ شب خوابی کے لباس میں چپل پہن کر ملنے کے لیے چل دیے۔ باہر رہنمائی کے لیے فضل الدین موجود تھا۔ وہ سیٹھ صاحب کو جج صاحب کی مطالعہ گاہ کے پاس چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ سیٹھ صاحب نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ سیٹھ صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہاں ماحول کچھ عجیب پراسرار تھا۔ صرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ دیواروں پر سائے لہرا رہے تھے۔ جج صاحب اپنی جھولنے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سخت لہجے میں بولے، آئیے جناب، آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ میں نے آپ کو اس وقت کیوں طلب کیا ہے، لیکن بات اتنی اہم تھی کہ مجھے آپ کو بلانا پڑا۔ سیٹھ صاحب گھبراتے ہوئے جج کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگے۔ نہیں جناب، آپ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، آج آپ میرے مہمان نہیں بلکہ مدعی علیہ بن کر آئے ہیں۔ سیٹھ صاحب گھبراہٹ میں ہاتھ مل رہے تھے۔ وہ ہگلاتے ہوئے بولے، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ درخت مدعی بن کر آیا ہے، اسے آپ سے کچھ شکایت ہے۔ جج صاحب نے کمرے کے ایک تاریکی گوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں تاریکی میں ایک درخت کھڑا تھا، اور اس کی طرف منہ کر کے بولے، ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے تو کچھ نہ ہوا، پھر اچانک ہوائیں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ان ہی آوازوں کے درمیان ایک گرجدار آواز سنائی دی، جناب، ہم درختوں کو سیٹھ صاحب سے بہت شکایت ہے، یہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، جب دل چاہتا ہے ہمیں کٹوا دیتے ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے۔ جج صاحب گھومے اور سیٹھ صاحب کو مخاطب کر کے بولے، جی آپ نے سنا، درخت آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ ہاں تو اب آپ کیا چاہتے ہیں سیٹھ صاحب سے؟ پھر ہوائیں چلنے کی آوازیں آئیں اور درخت بولا، بحیثیت انسان سیٹھ صاحب تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ہے، انہیں ہماری فریاد سن لینی چاہیے اور آئندہ کوئی درخت نہیں کاٹنا چاہیے۔ جج صاحب سیٹھ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تو سیٹھ صاحب جلدی سے بولے، جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں آئندہ کوئی درخت نہیں کاٹوں گا، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ سیٹھ صاحب بجلی کی سی رفتار سے دروازے سے باہر نکل گئے، انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلی صبح جج صاحب کی نظریں فضل دین کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ اسے آواز دینے ہی والے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا آ گیا۔ جج صاحب نے اس سے پوچھا، فضل دین صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ فضل دین کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی اور وہ بولا، جناب کچھ ضروری سامان واپس کرنے گیا تھا۔ کیسا سامان؟ وہ جی کچھ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ۔ اچھا میں سمجھ گیا، ویسے میاں تمہاری کل رات والی حرکت مناسب نہیں تھی، آئندہ نہیں کرنا۔ جی جناب آئندہ نہیں کروں گا، لیکن میری حرکت کا نتیجہ ملاحظہ فرمائیں۔ سیٹھ صاحب نے صبح سویرے ہی نرسری والوں کو بلا لیا اور انہیں ایک لمبا چوڑا آرڈر دے دیا۔ اب ان کے گھر ڈھیروں پھولدار پودے اور گملے ٹرک سے اتر رہے ہیں۔ اچھا تو تم اسی لیے مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ جی ہاں جناب، فضل دین شوخی سے بولا۔ میاں تم بہت شرارتی ہو۔ جج صاحب ہنسے اور کچہری جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔